غیر یقینی کے اس دور میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انشورنس کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ ایسے میں بات اہم ہے کہ انشورنس کے خواہشمند افراد کو ایک ایسا ادارہ مل جائے جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے اور شفاف انداز میں ان کی انشورنس یقینی بنائے۔ جب ہم انشورنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دو رائے آتی ہیں، ایک کنونشنل انشورنس کی طرف لوگ جاتے ہیں، دوسرا تکافل یعنی اسلامک انشورنس کی بات کرتے ہیں۔ تحفظ، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ آج ہم اسی لفظ سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں گے اور ٹی پی ایل انشورنس کے سی ای او محمد امین الدین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر جب ہم انشورنس کی بات کرتے ہیں یا ہم تحفظ کی بات کرتے ہیں، ایسے میں ضرور چاہوں گا سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ جب ہم ٹی پی ایل کی بات کریں تو کنونشنل انشورنس اور تکافل آپ لوگ اس میں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، وی ہیو بوتھ پروڈکٹس، ہمارے پاس دونوں قسم کے پلانز ہیں، پروڈکٹس ہیں جو تکافل کی بھی ہیں، کنونشنل کی۔ انفیکٹ آئی تھنک ہمارا جو بزنس کا سپلٹ ہے تقریباً 50-50 ہے۔ 50% ہمارا جو بزنس ہے وہ کنونشنل کا ہے، 50% آف دا بزنس از تکافل۔ سو وی آر ایکولی بیلنسڈ۔ اس کے برعکس انڈسٹری کے اندر کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو صرف تکافل کرتی ہیں، ان کے لائسنس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو انکارپوریٹ اس نوعیت پہ کیا ہوا ہے، مگر ایکچولی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو پروڈکٹس ان کے پاس ہیں وہ باقی لوگوں کے کنونشنل انشورنس کے پاس بھی ہیں، بس صرف ایک آپریشنل سٹائل کا فرق ہے اور ایک فوکس کا فرق ہے۔ امین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ٹریول انشورنس بھی پرووائڈ کرتا ہے، تو ظاہر ہے ٹریول کا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ٹرپ کینسل ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے سامان گم ہو جاتا ہے، یا میڈیکل انشورنس کوئی میڈیکل ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا ڈیل دیتے ہیں، کس طرح سے آپ میک شور کرتے ہیں کہ یہاں یہ انشورنس پالیسی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں جی، مختلف قسم کی ریکوائرمنٹس کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز بنائے جاتے ہیں۔ ہر جیب کے لیے ہمارے پاس ایک سلوشن ہے۔ اگر آپ جیسے چوائس کر سکتے ہو کہ وین یو آر ٹریولنگ تو آپ نے اکانومی کلاس میں ٹریول کرنا ہے، آپ نے بزنس کلاس میں ٹریول کرنا ہے، آپ نے فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا ہے، ڈیسٹینیشن وہی ہوتی ہے، سفر وہی ہے، بٹ مختلف آپشنز اویلیبل ہیں۔ اسی طرح ٹریول انشورنس کے مختلف قسم کے پیکیجز اویلیبل ہیں، برونز، سلور، گولڈ، پلیٹینم، جس میں کوریجز کی تفریق ہوتی ہے اور جو اس کا پریمیم ہے جو آپ کو وہ پلان لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے۔ بٹ دا آئیڈیا از اسینشلی جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو ہم تحفظ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو انہونی چیزیں جو آپ ٹریول کے مد میں آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتی ہیں، ان کی ایک فائنینشیل پروٹیکشن ہے یہ، جو چھوٹے سے پریمیم کے ساتھ آپ اب جہاں پر آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ انہونی کی آپ بات کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے ایمرجنسی ہو جاتی ہے، مانسون کے موسم کی اگر ہم بات کریں تو مانسون میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، خدا نخواستہ طوفان آتا ہے یا بارشیں ہوتی ہیں، ہم اس وقت اگر کراچی کی بات کریں اولے پڑ جائے تو آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کو جی انشورنس کی لینگویج میں ایٹماسفیئرک ڈسٹربنس کے مد میں کور کیا جاتا ہے اور اس کی کوریج بالکل اویلیبل ہے۔ جہاں تک گاڑیوں کا تعلق ہے گاڑیوں میں بھی اویلیبل ہے، جہاں گھروں کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ آج کل جو سولر کا رواج ہے، سولر پینلز کے اندر یہ کوریج بہت ریلیونٹ ہے۔ اب تو یہ انڈسٹری میں بھی کافی رواج بنتا جا رہا ہے کہ کافی ساری انڈسٹریز میں سولر پینل لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاور میں وہ سپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ہم انڈیویجولز کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ کور اویلیبل ہے، اور اتفاق جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آفت یا طوفان یا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں ذہن اس طرح زیادہ فوکس کرتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ جیسے آپ آج کل یہ کراچی کی طرف خاص طور پہ یہ طوفان کا ایک سما تھا تو ہمیں بہت سارے کوئریز آنا شروع ہو گئیں کہ یار وہ میرے سولر پینل کی انشورنس کا کیا کر سکتے ہو۔ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ اپ نارتھ میں ہیل سٹارمز ہوئے جہاں یہ اولے پڑے، وہاں ہم نے کچھ لوگوں کو زیادہ اب پوچھتے دیکھا کہ اچھا یار آئندہ یہ ہوگا تو اس کے لیے میرا یہ نقصان بچانے کے لیے کیا آپشنز اویلیبل ہیں۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہت چھوٹے اماؤنٹ کے ساتھ آپ ایک بڑی کوریج لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے وسائل اس وقت ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو کہ آپ نے ایک چیز تو لے لی، جیسے آپ نے ایک گاڑی خرید لی، مگر اب گاڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور چیزیں اتنی مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں کہ ہر وقت آپ کے پاس شاید وہ وسائل نہ ہوں کہ اگر وہ چیز خراب ہو جائے یا تباہ ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو انشورنس ایک بہت اچھا فائنینشیل کانسیپٹ ہے
کہ آپ اپنی رسک میٹیگیشن پرسپیکٹو سے یا تحفظ پرسپیکٹو سے ایک چھوٹے سے پریمیم کے ساتھ ایک بڑا پروٹیکشن لے سکتے ہیں ان کیس آف این ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہیپننگ. اچھا، اور سر کیا ایسا بھی کوئی پلان ہوتا ہے کہ جس کا ڈیوریشن بہت شارٹ ہو؟ فار ایگزامپل اگر ہم آج کل کی بات کریں، ظاہر ہے عید قربان قریب ہے، لوگ مویشی منڈی جاتے ہیں، مویشی خرید کے لاتے ہیں. کراچی کی بات کریں، ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے، اب لگتی بڑی دور ہے، لوگ ویسے گھبرا جاتے ہیں لٹ نہ جائیں، لٹ بھی نہ جائیں، یعنی پیسے بھی کوئی چھین کے نہ لے جائے، اور پھر جانور اگر لے کر آ رہے ہیں یا کہ لے آئے ہیں، کراچی میں رکھنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اپنی گلیوں میں یا سڑکوں پر اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، چوری بھی ہو جاتا ہے. تو کیا ایسا بھی کوئی پلان ہوتا ہے مویشیوں کو لے کر؟ جی بالکل ہے. انفیکٹ یہ بڑا آپ نے مذائقہ سوال پوچھا ہے، اٹس ویری ریلیونٹ. ہم نے ابھی ایک نیا پلان نکالا ہے جس میں ہم ایک بنڈل کر رہے ہیں جہاں ہم مویشی کی پروٹیکشن کی بھی دے رہے ہیں، مطلب 10-15-20 دن جو بھی وہ عرصہ ہے جب تک وہ آپ کا مہمان ہے، اور ہم اس کی پروٹیکشن دے رہے ہیں، تھیفٹ کی اور ڈیتھ کی. اس کی اگر اس کو خدا نخواستہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر جانور زخمی ہو جائے تو وہ پھر قربانی کے قابل نہیں رہتا، تو اس کی پروٹیکشن ہم دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پلان ہے، مختلف 15-20-25 دن ڈپینڈنگ جو آپ کا پیریڈ ریلیونٹ ہے. اور کچھ لوگوں کو اگر تحفظ چاہیے ایڈیشنل کہ جا کے کیش لے کے جا کے مویشی منڈی سے لے آنا ہے، تو ہمارے پاس ایک یہ بھی پلان ہے کہ ہم ایک سیکیورٹی گارڈ دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ جائے گا، اور جب تک آپ کا جانور اور مویشی گھر پہ آ جائے گا تو اس تک آپ کو ایک چھوٹی سی فی کے لیے آپ کو ایک سیکیورٹی پروٹیکشن بھی ملتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں موقع کی مسابقت سے. ہم یہ بھی کر رہے ہیں. اینڈ دا اسکائی از دا لمٹ ریئلی. بہت چیزیں کی جا سکتی ہیں بہتری کی. آئی تھنک اٹس اویئرنیس اور کا ایشو ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور یہ کتنا اہم ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کی املاک کا جو نقصان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی یا پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے. یہ تو کچھ ایگزامپلز ہم نے دی، لیکن پاکستان میں انشورنس کا جو کلچر ہے اس سے متعلق ضرور رائے دیجیے گا کتنا بہتر ہوا ہے. اور جس طرح ہم مختلف ڈومینز کی بات کرتے ہیں، کس اور ڈومین میں کام ہو رہا ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں پاکستان اگر ہم سٹیٹسٹیکلی کمپیئر کرتے ہیں ریجن سے یا دنیا سے تو بہت پیچھے ہے. ہماری انشورنس پینیٹریشن کا ریٹ آئی تھنک دنیا میں بالکل جو لوور ٹیئر میں آتا ہے. اور ہم اگر ساتھ کی ممالکت میں سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو تو ہمارا بہت کام کرنے کو ہے. تو فار می پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونٹی، کیونکہ ہمارے یہاں جو کچھ سہولیات ہیں اور کچھ جو انفراسٹرکچر ہے، جیسے ہماری کنیکٹیوٹی ہے تھرو موبائل فون، اسمارٹ فون، سوشل نیٹ ورک کی یوزیجز ہیں، وی آر ویری ہائی آن دیٹ اسپیکٹرم. تو اس کو ہم نے آئی تھنک پراپرلی ٹیپ ان نہیں کیا. ان کو اویئرنیس پرسپیکٹو سے اور ان کو ان وسائل کو استعمال کر کے ہم یہ تحفظ صحیح طرح لوگوں تک پہنچانے شروعات کی ہے اس پہ کام، بٹ ابھی اس پہ اور کام کرنا رہتا ہے. تو دیکھیں اس میں ایز آئی سیڈ کہ دیر از مینی آپشنز. ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں، اور پھر لوگ اپنی نیڈ کے مطابق کوریجز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور ہمارے لیے کیا چیز مذائقہ ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے سر کہ بہت شکایات سامنے آتی ہیں. جس نے بھی کوئی کوریج پلان لیا ہو وہ کہتا ہے کہ اب میرا نقصان تو ہو گیا، لیکن اب میں انشورنس کمپنی کے پیچھے اور انشورنس کمپنی آگے قابو ہی نہیں آ رہی، بات ہی نہیں سن رہی. تو اس مسئلے کو آپ نے کیسے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ چونکہ ظاہر آپ نے خود کہا کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹیز، اور یہاں پہ بھی رجحان اس طرح سے ہے نہیں انشورنس کا. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ جن 4 لوگوں نے لی ہوتی ہے وہ 6 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں کمپنی کے پیچھے کمپنی آگے. ٹرسٹ کیسے بحال کیا جائے؟ دیکھیں فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم بیسکس پہ جاتے ہیں. کمپنی کے مقصد حیات، انشورنس کمپنی کا مقصد حیات پریمیم کلیکٹ کرنا نہیں ہے. ہم اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ہم کلیم دیں، اور انڈسٹری کا بھی یہی رجحان ہے. ٹھیک ہے، ہاں اب ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز آر ناٹ جسٹیفائڈ. تو خدا نخواستہ اگر آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دروازہ لگ جائے اور آپ جا کے کہیں کہ میرا دروازہ تو ٹھیک کرا دو بٹ ساتھ ٹائر بھی چینج کر دو، وہ ناجائز بات ہے. اٹس ناٹ کورڈ. تو آپ کے لیے جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کوریج لے رہے ہیں، آپ اس کوریج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کلیم کو بالکل ٹھیک ہے. جائز کلیم ہوگا تو پھر اس پہ ظاہر کمپنیز کام کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بس آخر میں سر ایک بات اور ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے، اور میں ایک اور بات بتاؤں. جی آپ بات مکمل بھی کریں سر. بس اگر ایک چیز پڑھیں انشورنس پالیسی میں،
तो वो सिर्फ ये कि आप एक्सक्लूजन्स पढ़ लें कि अपनी हर पॉलिसी में वो चीज़ें जो नहीं कवर्ड हैं वो आपको पता होना चाहिए पहले से ही जब आप पॉलिसी लेते हैं कि क्या क्या नहीं कवर्ड है, और ये गाइडेंस होती है। थिंग यू नीड टू रीड, ये बहुत अहम है। बस एक जुमला और सर, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है सर कि हर पॉलिसी में लिखा होता है, ये ज़रूरी तो नहीं कि पैसे देकर ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं एज एन इंडिविजुअल। उस पर आपकी राय क्या है? क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे एट द एंड? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ इज़ अ माइंड सेट, जहाँ हम अल्लाह से दुआ करके और बाकी लोगों को हम फैमिली में मिल के, तहफ़्फ़ुज़ इज़ जस्ट अ वे टू अवॉइड प्रॉब्लम व्हेन इट हैपन्स अनएक्सपेक्टेड। तो तहफ़्फ़ुज़ के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम सेहत की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जी आप बीमार हो के दवाई खाने से बेहतर है कि बेसिकली अपनी डाइट और एक्सरसाइज से अपना सेहत की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इट्स अ माइंड सेट, देयर आर मैनी वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मेथडोलॉजीज़, बट आई थिंक वन जस्ट हैज़ टू बी प्रोएक्टिव। मतलब ये कि जो मुसीबत आने से पहले तैयारी की जाती है, मुसीबत आते वक्त तैयारी इज़ अ बिट टू लेट। तो इट्स जस्ट अ माइंडसेट एंड आई थिंक ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे आप, प्रोटेक्शन फॉर योरसेल्फ। जी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।